جب لیلۃ الحریر کے بعد صبح ہوئی تو لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، ساری رات ان کی آنکھ نہ جھپکی تھی، لہٰذا حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں گشت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ تھوڑی دیر کے بعد فتح یاب بھی ہے، تھوڑی دیر صبر کرو، کیونکہ فتح صبر کے ساتھ ہے، لہٰذا گھبراہٹ کی بجائے صبر کرو۔ ان کے پاس سرداروں کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی تو وہ رستم کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی ان کے ساتھ وہ مل گئے جو اس کے قریب تھے۔ قبائل کی یہ صورتحال دیکھ کر چند بڑے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ تقریر کی: اللہ کے معاملے میں تمہارے دشمن تم سے زیادہ تیزی نہیں دکھا سکتے، اور نہ یہ اجمی موت کے مقابلے میں تم سے زیادہ دلیر ہو سکتے ہیں، اور نہ تم سے زیادہ وہ دنیا کے لیے اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے اپنے قریب کے دشمنوں پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ ربیح کے پاس پہنچے اور کہنے لگے: تم لوگ ایرانیوں کو زیادہ جانتے ہو اور گزشتہ زمانے میں ان کے خلاف بہت سی بہادری سے مقابلہ کیا ہے، آج تمہیں اس بات سے کیا چیز روک رہی ہے کہ تم اپنی وہی جرت سے بڑھ چڑھ کر بہادری دکھاؤ؟ دوپہر کے وقت حرمزان اور بیرزان سب سے پہلے آدمی تھے جو پیچھے ہٹ گئے، ان کے بعد یکے بعد دیگرے اور لوگ ہٹے۔ یہ دونوں پیچھے ہٹ کر ایک مقام پر ٹھہر گئے، اور جب دوپہر ہوئی تو کلب مرکزی فوج کا مورچہ خالی ہو گیا۔ اتنے میں گرد و غبار اٹھا اور شدید آندھی چلی، جس سے رستم کی ہوا اور مٹی اڑی اور وہ نہر عتیق میں گر گیا، اور ہوا کی وجہ سے اس پر گرد و غبار چھا گیا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی رستم کی پالکی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے رستم کا پتہ چلا لیا۔ جب آندھی اس کی ہوادار پالکی اڑا کر لے گئی تھی تو اس وقت رستم اپنے خچر کے پاس کھڑا تھا، جس پر مال لاد کر ان دنوں آیا ہوا تھا۔ رستم ایک خچر اور اس کے سامان کے زیر سایہ تھا۔ حضرت بلال بن الفا نے اس سامان پر تلوار کا وار کیا جس کے پاس رستم تھا۔ اس کے وار سے بندھے ہوئے سامان کی رسیاں کٹ گئیں اور سامان کی ایک بوری رستم پر گری۔ ہلال نے رستم کو نہ دیکھا اور نہ محسوس کیا۔ رستم نے اپنی کمر سے سامان کو ہٹایا۔ تلوار کے دوسرے حملے پر انہیں مشک کی خوشبو کی مہک محسوس ہوئی۔ اس وقت رستم نہر عتیق کی طرف بھاگا اور نہر میں کود پڑا۔ ہلال بھی وہاں گھس گئے اور اسے تیرتے ہوئے پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے خشکی کی طرف نکال لائے اور اس کی پیشانی پر تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر اسے لا کر خچروں کی ٹانگ کے درمیان پھینک دیا اور پالکی پر کھڑے ہو کر چلا کر کہنے لگے: واللہ میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے، میری طرف آؤ۔ لوگوں نے آ کر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے اور زور زور سے شور مچانے لگے۔ اس کے بعد مشرکوں کی مرکزی فوج منتشر ہو گئی اور وہ شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ جالینوس پل پر کھڑا ہو کر اہل فارس کے سامنے یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ پل عبور کر جائیں، اور اس کے بعد گرد و غبار چھٹ گیا۔ وہ ایرانی فوج جنہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا تھا وہ اس قدر گھبرائی کہ سب نہر عتیق میں گر گئے۔ مسلمانوں نے انہوں نیزوں سے مار ڈالا اور وہ لوگ 30,000 کی تعداد میں تھے۔ ان میں سے کوئی خبر دینے کے لیے بھی باقی نہ بچا۔ حضرت زرار بن الخطاب نے درخش کاویان پر قبضہ کر لیا اور انہیں اس کا معاوضہ 30,000 ملا۔ اس کی اصل قیمت 12 لاکھ تھی۔ اس مارکہ میں دشمن کے 10,000 سپاہی مارے گئے۔ اس سے پہلے گزشتہ دنوں میں جو مارے گئے تھے وہ ان کے علاوہ تھے۔ یوم قادسیہ میں ہلال بن علقمہ نے رستم کو موت کے گھاٹ اتارا۔ ابو کعب الطائی نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ لیلۃ الحریر سے قبل 2,500 سپاہی مارے گئے، اور لیلۃ الحریر اور یوم القادسیہ لڑائی کی آخری رات اور دن میں صرف 6,000 مسلمان سپاہی شہید ہوئے اور انہیں مشرق کے سامنے خندق میں دفن کیا گیا۔ اہل فارس بھاگ گئے اور خندق اور نہر عتیق کے درمیان ان میں کوئی باقی نہ رہا۔ قدیس اور عتیق کے درمیان کا میدان مقتولوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس وقت حضرت سعد نے حضرت زہرہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا تعاقب کریں، چنانچہ حضرت زہرہ آگے کے حصے میں اعلان کرتے رہے اور حضرت قعقاع کو نچلے حصے میں بھیجا اور شرجیل کو اوپر کے حصے کی طرف تعاقب کے لیے بھیجا گیا۔ خالد بن عرفتہ کو مقتولوں کا سامان حاصل کرنے کے لیے اور شہداء کو دفن کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، لہٰذا لیلۃ الحریر اور یوم قادسیہ کے شہداء قدیس کے ارد گرد دفن کیے گئے اور 2,500 نہر عتیق کے پیچھے مشرق کے سامنے دفن کیے گئے۔ جو لیلۃ الحریر سے پہلے شہید ہوئے انہیں مشرق کے مقام پر دفن کیا گیا۔ دشمن کے مقتولوں کا ساز و سامان اور مال جمع کیا گیا تو اس قدر تھا کہ نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اس قدر مال غنیمت جمع ہو سکا۔ حضرت سعد نے ہلال کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا دشمن رستم کی لاش کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے خچر کے نیچے انہیں پھینک دیا تھا۔
آپ نے فرمایا جاؤ اسے لے آؤ، وہ اس کو لے آیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کا ساز و سامان جس قدر چاہو لے لو۔ انہوں نے اس کے جسم کا پورا لباس اور ساز و سامان لے لیا اور کچھ نہ چھوڑا۔ جب حضرت کاکا اور شرجیل واپس آئے تو آپ نے فرمایا تم میں ایک اس طرف تعقب کے لیے روانہ ہو جائے اور دوسرا دوسری طرف نکلے۔ لہٰذا ایک سردار بلند علاقے کی طرف گئے اور دوسرے نچلے علاقے کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ دونوں خرارہ تک قادسیہ میں پہنچ گئے۔ ان کے تعاقب میں حضرت زہرہ بن الحویہ بھی روانہ ہوئے اور وہ پل تک پہنچ گئے۔ ایرانیوں نے پل کو توڑ دیا تھا تاکہ ان کا تعاقب نہ کیا جائے، تاہم حضرت زہرہ نے کہا اے بکیر آگے بڑھو، چنانچہ وہ پانی میں گھس گئے اور حضرت زہرہ بھی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں گھس گئے۔ اس کے بعد 300 سواروں نے ان کی تقلید کی۔ اس کے بعد حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ پل کی طرف آئیں۔ آخرکار مسلمانوں نے ایرانی لشکر کو پکڑ لیا۔ جالینوس اور ان کے آخر میں ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت زہرہ نے ان پر حملہ کیا اور آخرکار تلواروں کے 2 واروں کے بعد حضرت زہرہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا ساز و سامان لے لیا۔ اس کے بعد خرارہ سے لے کر سلیحین اور نجف تک دشمن کا خاتمہ ہو گیا اور شام کے وقت وہ واپس آ گئے اور انہوں نے قادسیہ میں رات گزاری۔ شقیق نے بیان کیا ہے کہ ہم دن نکلتے ہی قادسیہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہم واپس آئے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ مؤذن شہید ہو گیا تھا تو مسلمان اذان دینے پر جگڑنے لگے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ تلواریں چلنے لگتیں۔ اس لیے حضرت سعد نے قرآن اندازی کروائی۔ اس کے بعد دن کے وقت باقی حصے اور رات وہیں رہے، یہاں تک کہ حضرت زہرہ واپس آ گئے۔ دوسرے صبح کے وقت مسلمانوں کا پورا لشکر ایک جگہ موجود تھا اور کسی لشکر کے واپس آنے کا انتظار نہیں تھا، لہذا حضرت سعد نے فتح کی صورتحال، شہداء کی تعداد اور ان کے نام نیز دشمن کے مقتولوں کی تعداد لکھوا کر یہ خط حضرت عمر فاروق کے نام سعد بن نخلیہ الفزاری کے ہاتھ بھیج دیا۔ رفیل نے بیان کیا ہے کہ حضرت سعد نے مجھے بلایا اور مجھ سے اس کام پر مقرر کیا کہ میں مقتولوں کو دیکھوں اور ان کے سرداروں کے نام انہیں بتاؤں، لہٰذا میں آیا اور ان کے نام بتائے۔ میں نے رستم کی لاش کسی جگہ پر نہ دیکھی تھی، لہٰذا آپ نے قبیلہ تیم کے ایک شخص جس کا نام حلال تھا بلوایا اور اس سے پوچھا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم نے رستم کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں نے اسے قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو پھر تم نے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے خچر کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے کیسے قتل کیا؟ اس پر اس نے تمام واقعہ سنایا، یہاں تک کہ میں نے اس کی پیشانی اور ناک پر تلوار ماری۔ اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے اور آپ نے اس کا ساز و سامان اس قاتل کو دے دیا۔ رستم جب پانی میں گھسا تھا تو اس نے بہت سی چیزیں اتار دی تھیں اور ہلکا ہو گیا تھا، تاہم اس کا موجودہ ساز و سامان بھی 70,000 میں فروخت ہوا، اور اس کا اناج اگر مل جاتا تو اس کی قیمت 1,00,000 تھی۔ کچھ لوگ حضرت سعد کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے امیر، ہم نے آپ کے محل کے دروازے پر رستم کی لاش دیکھی ہے، اس پر کسی دوسرے کا سر ہے اور شمشیر کی ضرب سے اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس پر آپ ہنسنے لگے۔ دیلم اور بعض فوجی چوکیوں کے افسر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام قبول کیے بغیر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہمارے وہ بھائی جو شروع سے مسلمان ہو گئے ہیں وہ ہم سے زیادہ عقل مند اور بہتر ہیں۔ اللہ کی قسم اہل فارس رستم کے مرنے کے بعد کبھی کامیاب نہ ہوں گے سوائے اس صورت کے کہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کے لشکر میں جو تھے وہ شہیدوں اور زخمیوں کی طرف گئے اور ان کے ہاتھوں میں پانی کے مشغیزے تھے۔ وہ ہر اس زخمی مسلمان کو پانی پلاتے تھے جس کے اندر کچھ جان باقی تھی، اور جو مشرک سے سکتا ہوا نظر آتا اسے مار ڈالتے تھے۔ وہ عشاء کے وقت عزیب سے نیچے آئے۔ حضرت زہرہ جالینوس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت کاکا اور ان کے بھائی اور شرجیر حل بلندی اور نشیب کی طرف جاتے اور وہاں ایرانی سپاہیوں کے تعاقب میں نکلے۔ انہوں نے ہر گاؤں، ہر جنگل اور نہر کے کنارے جہاں کہیں ان کو پایا قتل کیا اور نماز ظہر کے وقت واپس آ گئے۔ لوگوں نے اپنے امیر کو فتح کی مبارکباد دی اور انہوں نے ہر قبیلے کی بہت تعریف اور ستائش کی۔ حضرت سعید بن مرزبان نے بیان کیا ہے کہ حضرت زہرہ نکلے، یہاں تک کہ انہوں نے ایرانیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ سردار جالینوس کو جا پکڑا۔ وہ بہت عمدہ ساز و سامان کے ساتھ تھا۔ حضرت زہرہ نے اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اور اس کا ساز و سامان خستہ حال تھا، تاہم وہ جالینوس کا سامان لے کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔ وہاں قیدی حضرت سعد کے پاس موجود تھے، انہوں نے اس کے سامان کو پہچان لیا اور تصدیق کی کہ یہ جالینوس کا سامان ہے۔ پھر حضرت سعد نے پوچھا کہ اس کے خلاف کسی نے تمہاری مدد کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت زہرہ کو اس کا سامان دے دیا۔ ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حضرت سعد نے جالینوس کے ساز و سامان کو بہت زیادہ سمجھتے ہوئے
اس کے متعلق حضرت عمر کو خط لکھا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ میں نے یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا تو اس کا ساز و سامان اسی کو دیا جائے گا۔ لہٰذا حضرت سعد نے وہ تمام ساز و سامان انہیں دے دیا۔ انہوں نے اسے 70,000 میں فروخت کر دیا۔ اس واقعے کے حوالے سے حضرت شعبی سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت زہرہ نے جالینوس پر حملہ کیا اور دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت زہرہ نے تلوار کے ایک وار سے اسے نیچے گرا لیا اور مار ڈالا۔ حضرت زہرہ نے عہد جاہلیت اور عہد اسلام میں بہت بہادری کے کارنامے انجام دیے تھے۔ اس وقت وہ جوان تھے، لہٰذا انہوں نے جالینوس کا لباس اور ہتھیار پہن لیے۔ اس کی قیمت کا اندازہ 70,000 سے کچھ زائد تھا۔ جب وہ حضرت سعد کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تمام ساز و سامان اتروا لیا اور فرمایا تم نے میری اجازت کا انتظار کیوں نہ کیا؟ اس کے بعد ان دونوں نے حضرت عمر فاروق سے خط و کتابت کی تو حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد کو یہ خط تحریر فرمایا۔ تم زہرہ جیسے شخص کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے ہو، حالانکہ اس نے قابل قدر کارنامے انجام دیے ہیں۔ ابھی تک تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی، اس طرح تم اس کی ہمت توڑ دو گے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچاؤ گے۔ تم اس کا مال غنیمت اس کو دو اور عطیات کے موقع پر اس کے ساتھیوں پر 500 کا مزید انعام دے کر ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد کو لکھا کہ میں تم سے زیادہ زہرہ کو جانتا ہوں۔ زہرہ ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے مال غنیمت میں کوئی چیز غائب کر دے۔ جس نے تمہارے پاس اس کی خلاف چغل خوری کی ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اسے برا بدلہ دے۔ میں نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو وہی اس کے ساز و سامان اور مال غنیمت کا حقدار ہے۔ حضرت سعد نے وہ مال انہیں دے دیا جسے زہرہ نے 70,000 میں فروخت کر دیا۔ ابراہیم اور عامر نے روایت کی ہے کہ یوم قادسیہ کے بہادر سپاہیوں کو عطیات کے موقع پر 500 کا مزید انعام دیا گیا۔ ایسے انعام حاصل کرنے والے 25 اشخاص تھے، جن میں حضرت زہرہ بھی شامل تھے۔ وہ افراد جو گزشتہ دنوں میں بھی جنگ کر چکے تھے، انہیں 3,000 دیا گیا۔ انہیں اہل قادسیہ پر ترجیح دی گئی۔ حضرت عمر فاروق سے کہا گیا آپ اہل قادسیہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیتے، تو آپ نے جواب دیا میں ان لوگوں کو کیسے شامل کر سکتا ہوں جن پر گزشتہ جنگوں میں جو شریک نہ تھے۔ حضرت عمر سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ان لوگوں کو جن کے گھر دور ہوں، ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے گھروں کے قریب جنگ کی ہو، ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ان لوگوں پر دوسروں کو کیسے ترجیح دوں جو کہ یہی لوگ دشمنوں کے خلاف رنج کا باعث تھے؟ کیا مہاجرین نے انصار کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا حالانکہ وہ اپنے گھروں کے قریب جنگ کر رہے تھے؟ قبیلہ ابس کے ایک شخص کے حوالے سے حضرت شعبی اور سعید بن المرزبان نے بیان کیا ہے کہ جب رستم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو وہ خچر پر سوار ہوا۔ جب ہلال اس کے نزدیک آئے تو اس نے ایک تیر نکالا تو وہ تیر اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا آؤ۔ جب حضرت ہلال نے اس کا رخ کیا تو وہ خچر کے نیچے گھس گیا۔ جب وہ اس تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس کے مال کو قطع کیا، پھر اتر کر اس کی طرف گئے اور اس کے سر پر وار کیا۔ شقیق کی روایت ہے کہ ہم نے یوم قادسیہ میں ایرانیوں پر متحد اور منظم ہو کر حملہ کیا۔ اللہ نے انہیں شکست دی۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے ان کے کسی سوار کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود بخود پوری طور مسلح ہونے کے باوجود میرے پاس آتا اور میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ اس کے بعد وہ اس کا ساز و سامان جو وہ پہنے ہوئے تھا سب کو قبضے میں لے لیتا۔ قبیلہ ابس کے ایک شخص کے حوالے سے سعید بن المرزبان کہتے ہیں کہ اہل فارس کی شکست کھانے کے بعد ایسی بری حالت ہو گئی تھی کہ ان سے پہلے کسی قوم کی ایسی بری حالت نہ ہوئی تھی۔ وہ بری طرح مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان کسی شخص کو بلاتا تو وہ فوراً آ کر سامنے کھڑا ہو جاتا اور وہ اس کی گردن اڑا دیتا، یہاں تک کہ وہ اس کا ہتھیار لے کر اسی سے اس کو مار ڈالتا۔ بعض اوقات 2 آدمی ہوتے تو انہیں حکم ملتا کہ وہ ایک دوسرے کو مار ڈالیں۔ ایک عینی شاہد کے حوالے سے ابو اسحاق نے بیان کیا ہے کہ سلمان ابن ربیعۃ الباہلی نے دیکھا کہ ایرانیوں کی ایک جماعت نے زمین کھود کر اپنا جھنڈا گاڑ رکھا ہے اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر کر یہاں سے ہٹیں گے۔ انہوں نے ان پر حملہ کیا اور جتنے جھنڈے کے نیچے تھے سب کو مار ڈالا اور سب کے سامان پر قبضہ کیا۔ سلمان یوم قادسیہ کے شاہ سوار تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایرانیوں کو شکست کے بعد ان کے قائم رہنے والی فوج کا صفایا کیا۔ ان کے ساتھ دوسرے افسر عبد الرحمن بن ربیعہ ذوالنور تھے، انہوں نے بھی ان ایرانی دستوں کا صفایا کیا تھا جو مسلمانوں کے مقابلے پر رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے سواروں کی مدد سے کچل ڈالا تھا۔ محلب، محمد طلحہ اور ان کے ساتھی روایت کرتے ہیں کہ شکست کھانے کے بعد ایرانیوں کے 30 سے زائد فوجی دستے ثابت قدم تھے جو جنگ کر رہے تھے اور راہ فرار اختیار کرنے میں شرم محسوس کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔
ان کے مقابلے کے لیے اس قدر تعداد میں یعنی 30 سے کچھ زائد مسلمان فوجی افسر مقابلے کے لیے گئے۔ چنانچہ سلمان بن ربیعہ ایک فوجی دستے کے مقابلے پر تھے اور عبد الرحمن بن ربیعہ ذو النور دوسرے دستے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس طرح ایرانی دستے کے مقابلے پر ایک مسلمان افسر تھا۔ یہ ایرانی دستے بھی دو قسم کے تھے اور ان میں سے ایک قسم وہ تھی جو بھاگ نکلی اور دوسری قسم وہ تھی جو ثابت قدم رہی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔